بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقال تعالى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وقال تعالى وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال تعالى وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، مسلسل 7 جمعہ سے موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل سے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا تھا جس کا عنوان تھا شفاعت صغریٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمان گنہگار لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو لوگ ایمان کے باوجود گناہ کیے اور گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گئے۔ وہ لوگ پل صراط کے اوپر سے دوزخ میں گریں گے، اور ایک طویل وقفے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس کی تفصیلات گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اور اسی موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی دوزخ میں رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس مضمون اور اس سے آگے کے مضمون کے تفصیلات کا اس جمعہ کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کا کچھ حصہ پڑھا گیا، اور قرآن کریم کی متفرق صورتوں سے جو مضمون سے متعلق ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوزخ کے اندر جل کے کوئلہ بنے ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن جن کو شفاعت کا حق دیں گے وہ سب کے سب شفاعت کر کے اپنے اپنے لوگوں کو نکال لیں گے۔ جیسے حدیث میں کہ چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے لیے حجاب نار بنیں گے، یہ بھی شفاعت کر کے جی صاحب اپنے ماں باپ کو جنت میں داخلہ جو ہے کرا لیں گے۔ لیکن کچھ جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے تعلق سے یہ ہوگا کہ یہ دوزخ میں پڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کے ایمان کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، جن کے
ایمان کا علم سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کا مطلب سمجھے، یعنی اللہ کے علاوہ نبی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ ان کے دل میں کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی کسی وقت ایک آدھ سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے ڈرے ہوں، اللہ کو یاد کیے ہوں یا اللہ کا نام لیے ہوں، وہ صرف دلوں کی حالتوں کا جاننے والا علیم بذات الصدور، وہ تنہا ایک اکیلا اللہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دل کے اندر کبھی اللہ کا خوف آیا ہو، کبھی اللہ کی محبت انگڑائی لی ہو، کبھی اللہ کا نام انہوں نے لیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، سرکار نے ارشاد فرمایا اب میری باری ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ اب یعنی نبی کا دے صاحب شفاعت کرنے کا جو موقع ہے وہ ختم ہو گیا۔ نیک لوگ صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، وہ بھی اپنے اپنے جانے پہچانے لوگوں کی شفاعت کر کے وہ لوگوں کو بھی نکال لیں گے۔ اب صرف تنہا اللہ جاننے والا ہوگا جو دوزخ میں ہے، مسلمان ہیں، ان کے ایمان کی حالت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اب میری باری ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت سے، دست فارسی لفظ ہے، دست کے معنی آتے ہیں ہاتھ، اسی سے دستی بھی بولتے ہیں ہم لوگ، ہاتھ میں جو رکھا جانے والا کپڑا، دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، موقع پہ مدد کرنے والا، جیسے اردو بولتے ہیں کفگیر، پکاتے وقت میں بگونے میں جو کف اوپر آتا تو جس چیز سے اس کو اٹھاتے اس کو کیا بولتے؟ کفگیر۔ یہ سب فارسی لفظ ہے، اردو نہیں آتی تو فارسی کیا سمجھیں گے؟ اردو کے اندر فارسی بہت زیادہ داخل ہے، عربی کے الفاظ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست رحمت سے، دست کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ سمجھنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی دست شفقت سے 3 لب، جیسے ریتی کا کپا ہے اس میں سے بولے 3 لب ڈالو تو 2 ہاتھاں ملا کے 1 2، جیسے میت کو دفن کر دیا، میت کو قبر میں لٹانے کے بعد کیا بولتے؟ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد جتنے آئے ہیں سب لوگوں کے اوپر ذمہ یہ ہے کہ وہ 3 لب مٹی ڈالنا۔ ایک مرتبہ مٹی، لب کے معنی یہ دونوں ہاتھاں ملا کے اٹھانے کو لب بولتے، لام اور پے۔ لب بے سے بولیں گے تو ہونٹ ہے، لب پے کے ساتھ بولیں گے تو دونوں ہاتھاں ملا کے جس آپ جو کام کرتے اس کو لب بولتے۔ تو پہلی مرتبہ مٹی اٹھا کے ڈالیں گے تو اس وقت میں بولیں گے منہا خلقناکم۔ دوسری مرتبہ جی صاحب 2 لب لیں گے، کہیں گے وفیہا نعیدکم۔ تیسری مرتبہ اٹھا کے ڈالیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بولتے ہوئے ڈالنا۔ لیکن آپ میت میں جب شریک ہو تو دیکھنا اچھے اچھے جھبے قبے داڑیاں سب پیدل ہیں، سب بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں۔ چاہ کے میت میں کیا کرنا ہے وہ تو نہیں کرتے، وہ کھل کے ڈھیلا مل کے نکلے، ٹوکرا آ گیا تو ڈھیلے ڈال دیے، بس جھٹک لے کے بس سکون میں کھڑے ہو گئے، ختم، کیا تو بھی ہون دے ادھر۔ جس کے گھر میں مرا انہیں کر لیتا، اپنے کیا کرنا۔ کھل کے ڈھیلوں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ تماشا یہ ہے کھل کے ڈھیلوں کا کئی تذکرہ نہیں ہے، اصل تذکرہ کیا ہے کہ جو بھی شریک، مٹی دینا اس کو بولتے ہیں مٹی دینا، اور یہ طریقہ ہے صحیح۔ ہر آدمی جو شریک ہوا اپنے حساب جو ہے میت جو مسلمان ہے اس کے آخری سفر میں مٹی دینا، تو اس کا طریقہ مٹی دینا یہ ہے۔ جو اصل طریقہ ہے وہ تو دفن کر دیا میت کے ساتھ، اس کو بھی اندر ہی سے۔ جو نہیں ہے اس کا اتنا اہتمام ہے، ڈھیلے پکڑ کے 2 ہاتھاں لگا کے اور ٹوکرے میں ڈال کے سمجھ رہی ہو گیا میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کی اہمیت ہمارے پاس۔ جس کا حکم ہے شریعت میں وہ حکم کو پورا کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ تو لفظ سمجھ میں آ گیا،
نہیں، میت میں کبھی بھی شریک ہو تو مٹی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 ہاتھ سے ڈھکلنا نہیں، بیٹھے تھوڑے خالی ہوں ڈھکل دے رہے، ڈھکلنے سے بھی نہیں ہوتا، 3 لپ دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھانا ڈالنا، اور ڈالتے وقت میں کیا بولنا؟ وہ کہاں یاد رہیں گا؟ وہ یاد رہے تو پھر وہ خبر کی چکری سے نہ کوکائی کو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ منہا خلقناکم، کیا بولیں گے؟ ہمیں اس سے پیدا ہوئی، یہ ہے اس کا ترجمہ، ہم مٹی ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ مٹی دیتے وقت میں بولیں گے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، کتنے سال بھی زندہ رہو، کتنے بھی لپڑ اپی کرو، کیا بھی بنا لو، کیسا بھی کرو، پھر کوئی ایک دن وہ مٹی میں ملنا ہے۔ جب یہ بولیں گا تو خبرستان سے آنے کے بعد پاکٹ مارتا، بینچ کے نیچے سے لیتا، رشوت لیتا، وہ کئی کو بولے تو وہاں آ کے آڑے آتی، وہ سب بات ایسا یہیں چھوڑ دینا، ختم۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پہلی مرتبہ منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ دیتے وقت میں کیا بولیں گے؟ وَفِيهَا، ہم لوگ اسی میں جانے والے ہیں، مر کے مٹی سونے والے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، تیسری مرتبہ مٹی دیتے خود بولیں گے ہم دوبارہ جب حشر کے لیے جی صاحب اٹھائے جائیں گے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، قبر پھٹے گی اس میں سے اٹھے گا۔ تو یہ 3 لفظ سمجھ میں آ گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے رحمت سے ایک لب اٹھائیں گے لوگوں کو۔ کیا لب ہوگا؟ بے صاحب کتنے لوگ آئیں گے وہ اللہ بہتر جانتا، اور ان کو اٹھا کر نہر حیات میں ان کو جی صاحب غوطہ دیا جائے گا، بالکل ایسے تر و تازہ نوجوان بنیں گے جی صاحب جیسے 40 سال کا کڑیل نوجوان۔ 3 مرتبہ نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کے ایمان کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو بھی نہیں ہوگا، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو، ان کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل کے معاملے میں بالکل صفر۔ ایسا ٹمٹماتا ہوا چھوٹا سا ایمان کا جی صاحب نور ان کے دل میں ہوگا، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ لوگ جب نہر حیات میں ان کو غوطہ دے کر نکالیں گے تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، اللہ کے آزاد کردہ۔ کون نکالے ان کو دوزخ میں سے؟ اللہ میاں آزادی دیا جی، نبی کی شفاعت سے نہیں نکلے، صلحاء کی شفاعت سے نہیں نکلے، اعمال کی بدولت نہیں نکلے، صرف اللہ اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل سے ان لوگوں کو نکالا۔ اس لیے ان کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اتقا۔ پیشانی بولے تو سمجھ میں آئے گا، اب تو 4 انگل ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے ابھی آگے مضمون آئے گا، جنتی کا قد ہوگا 60 ہاتھ اونچا، ہر جنتی کا۔ یہاں کتنا بھی گڈھا رہنے دے، یہاں کتنا بھی گڈھا رہنے دے، اللہ تعالیٰ ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو جنت میں جب داخل کریں گے 60 ہاتھ لمبا، 7 ہاتھ چوڑا، چوڑائی میں 7 ہاتھ اور لمبائی میں 60 ہاتھ لمبا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا اللہ نے، پہلے جو ان کا اصل سائز تھا وہ اتنا تھا جب پتلا بنا تھا، تو وہ اصل سائز کے اوپر ہر مرد ہر عورت کو اللہ جنت میں بھیجیں گے، تو اس کی پیشانی کتنی بڑی ہوگی؟ تم سمجھ رہے مول صاحب ذرات تھوڑا خد ہائٹ زیادہ ہو گیا کیسا کی دکھتا نہ دکھتا، ذرا موٹا ہو گیا تو بھدا نظر آتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوبصورت بنائیں گے، ابھی آگے سنیں گے آپ، تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، اللہ کے آزاد کردہ۔ ان کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ جنتی جب ان کو دیکھیں گے تو ان کے پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اتقاء، اللہ کے آزاد کردہ۔ ایک زمانے کے بعد لوگ بولیں گے میاں تم اپنے عمل سے نہیں آئے، اللہ کا کرم ہوا آ گئے،
وہ تو لکھا ہوا ہے تمہارے پیشانی پہ، سب کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے، اللہ کے آزاد کردہ ہیں، ورنہ ان کا عمل یہ صاحب ان کی محنتیں کچھ نہیں ہے، ان کی صفر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک اعتبار سے تکلیف کا ذریعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تب لے کے تو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب لوگ اللہ سے دعا کریں گے، کہیں گے کہ اللہ بھائی آزاد کرایا تیرا بہت بڑا احسان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بورڈ بھی دے دیا ہمارے کو، جو بھی دیکھ رہا ہمارے کو کیا بول رہے یہ تم اللہ کے آزاد کردہ ہو، تم اپنے عمل سے نہیں آئے، جس کی وجہ سے ہم کو ایک ذریعہ مایوسی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میں نے تم کو دوزخ سے نکالا، کیا خوش نصیبی ہے کہ میرے ہاتھوں سے نکلے، اور میں تمہاری پہچان کے لیے تمہاری پیشانیوں پہ اتقاء الرحمن لکھا، اب تم کو اس میں مایوسی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے تمہاری پیشانی سے وہ نام بھی مٹا دیں گے۔ جنت میں لے جا کر بھی اللہ بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے، بندے جب کیا کریں گے اللہ سے مانگیں گے، وہاں بھی لے جا کر اللہ تعالیٰ بندوں کو بتا دیا یہاں بھی تم مانگنے سے بے نیاز نہیں ہو، دنیا میں بھی تمہارا کام مانگنے سے پورا ہوتا تھا، تم مانگتے تھے میں دیتا تھا، تم جھولی پھیلاتے تھے میں بھرتا تھا، صاحب تم جو ہے فقیر بن کے آتے تھے میں داتا بن کے آتا تھا، عطا کرنے والا میں تھا، دنیا میں بھی عطا کرنے والا میں، جنت میں بھی جب تم جو بھی مانگو گے دینے والا میں۔ اس کے بعد یہ لوگ پہنچیں گے کہاں، جنت۔ اب یہ جنت کی تفصیلات اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ شفاعت کے بعد، اللہ کے آزاد کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ قرآن کہتا جنت کی تعداد، جنت دو قسم کی ہے۔ کتنے قسم کی جنت؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ سورہ رحمان یاد ہے؟ پرانے زمانے میں لوگوں کو یاد رہتا تھا، سورہ یاسین سورہ رحمان پکی رہتی تھی، اب وہ دور تو چلے گیا، اب تو نئی نسل کا دور ہے، ان لوگوں کو خالی نامہ یاد ہے، یاسین رحمان اتنا یاد ہے، سورہ یاد نہیں ہے۔ اب آگے جو نسل آ رہی ہے نا ان کو نام بھی یاد نہیں رہیں گا۔ اب ہماری نسل کو تو کم سے کم اتنا تو یاد ہے، سورہ رحمان ہے، تراوی میں آلائی ربکما تکذبان بول تو کیا سورہ رحمان پڑھتے ہو، اتنا تو یاد ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو پورا سورہ یاد رہتا تھا، اب یہ دور میں کیا یاد ہے، صرف سورت کے نامہ یاد ہے، آگے آنے والا جو جنریشن ہے وہ بھی ختم۔ اتنے قرآن سے قریب ہے ہم لوگ، سبحان اللہ۔ اس کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو ہم دو جنتیں دیں گے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو جنت، ایک جنت تو وہ ہوگی جس کی ہر چیز چاندی کی، جس کی ہر چیز چاندی کی، اس کی دیوار، اس کا فرش، اس کے آبخورے، اس کے پردے، اس کے کھڑکیاں، اس کے بالا خانے، اس کے دروازے، اس کے اندر نہریں، نہروں کی جیسا زمین، ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہوگی۔ ایک جنت تو یہ ہے، اور ایک جنت ہے سونے سے بنی ہوئی جس کی ہر چیز سونے سے مرصع ہوگی۔ ایک تو چاندی سے بنی ہوئی، ایک تو، اور یہ ہر جنتی کو یہ دو جوڑا جنت دیں گے، یعنی ایسا نہیں سونے کی الگ چاندی، جس کو بھی دیں گے اللہ تعالیٰ ایک جنت سونے کی ایک جنت چاندی کی، جوڑا جوڑا دیں گے، تاکہ کسی کو ملال نہ ہو، سونے والا سمجھے کہ بھائی چاندی کی بھی ملتی تو اچھا تھا، اور چاندی جس کو ملی وہ یہ آرزو نہ کرنے لگے کہ سونے کی ملتی تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جنتی کو دیں گے دونوں دیں گے۔ کیا اللہ کا کرم ہے، صرف ایمان کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت اس کو نصیب ہوگی۔ ہائے رے انسان، فانی چیزوں پر تو تیرا رال ٹپکتا ہے، لیکن جو چیز تجھے اصل میں ملنے والی ہے تو اس کا نہ مشتاق ہے، نہ اس کا شوق رکھتا ہے، نہ اس کے تعلق سے اللہ سے مانگتا۔ اس جنت میں اللہ تبارک و تعالی
جب جنتی پل صراط پار کر کے شفاعت کے بعد میں جنتی جب جانا چاہیں گے، ہر جنتی کو 2 نہریں ہوں گی، 2 چشمے، ہر جنتی کو ایک چشمے کا پانی پینا پڑے گا۔ ایک چشمہ ایسا ہوگا جس کا پانی ہر جنتی، ابھی جنت میں گئے نہیں، جنت میں جانے سے پہلے 2 چشموں سے ہر جنتی کو گزرنا پڑے گا۔ ایک چشمہ تو وہ ہوگا جس کا پانی ہر جنتی کو پینا پڑے گا۔ جب یہ پانی پیے گا نا، اندر کی جتنی غلاظتیں ہیں، اندر کی جتنی نجاستیں ہیں، اندر کی جتنی جساب گندگیاں ہیں، سب صاف ہو جائیں گی، کیونکہ جنت پاک صاف، ظاہراً بھی پاک، باطناً بھی پاک، اندرونی پاک، باہر بھی پاک، ایسے لوگ رہنے کی جگہ ہے وہاں۔ کینہ، کپٹ، حسد، غیبت، چغلی، گناہوں کا میل، یہ سب گندگیاں ہیں۔ کسی وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی صاحب گناہ کے 2 قسمیں، ان میں سے جو اصل گناہ کیا ہے۔ یہ پورا کا پورا وہ چشمے کا پانی پیتے ہی اندر سے آدمی بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ اندر سے چیز اچھی رہی تو اس کا اثر کس کے اوپر آتا؟ اندر سے آم پکا تو اس کا اثر چھلکے پہ بھی آتا۔ اندر سے جب صفائی ہوگی تو دوسرا چشمہ اس کے بعد ملے گا جس پہ غسل کرنا پڑے گا۔ ہر جنتی کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دوسرے چشمے سے اس کو پانی نہلائیں گے۔ یہ پانی نہلانے کے بعد ظاہر کی جتنی گندگی ہے سب ختم، اور بال ایسے ہوں گے اس کے بعد کبھی کنگا کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کنگا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پانی نہانے کے بعد سر کے بال، مرد ہو تو داڑھی کے بال، زندگی میں پھر نہ تیل لگانے کی ضرورت، نہ پھر کبھی کنگا کرنے کی ضرورت۔ یہ 2 چشموں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں بھیجیں گے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ یہ دوسری بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ جب جنت کے سامنے پہنچے گا، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فی الجنتی 8 ابواب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اصل میں جیسی عبادتیں ہیں ویسے جی صاحب دروازے ہیں، لیکن خصوصی طور پر حدیث میں فرمایا کہ جی صاحب 8 دروازے اللہ نے کس کے بنائے؟ جنت کے بنائے۔ ایک دروازہ باب الصلاۃ کے نام سے موقوف ہے، ایک دروازہ باب الریان کے نام سے موقوف ہے، ایک دروازہ باب الصدقہ کے نام سے موقوف ہے، ایک دروازہ باب الجہاد کے نام سے موقوف ہے۔ اعمال کے ساتھ اس کے دروازوں کا نام رکھا گیا۔ جس کے پاس جو چیز زیادہ مقدار میں ہوگی، کسی کے پاس سب نیکیاں ہیں لیکن نمازوں کی مقدار زیادہ ہے، فرمایا اس کو باب الصلاۃ نماز والے دروازے سے استقبال کیا جائے گا، کہا جائے جتنے نمازی ہیں اس دروازے سے گزرو۔ اندر جانے کے بعد تو سب ایک ہی ہے، لیکن اس کا اعزاز، اس کا اکرام، یہ سب اس کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے یہ آدمی نمازوں کا شیدائی تھا، نمازوں کی کثرت کرتا تھا، نمازوں پر استقامت تھی، نماز کے معاملے میں بے چین رہتا تھا۔ یہ سب زیادہ مقدار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، خدا کے سامنے رکوع کرنا، خدا کے سامنے سجدہ کرنا، خدا کے سامنے تلاوت کرنا، اس کا محبوب مشغلہ تھا جی۔ اس لیے اس کے استقبال میں کون سے دروازے سے استقبال ہوگا؟ باب الصلاۃ سے۔ فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام ہوتا تھا، اس لیے اس کو کون سے دروازے سے بلائیں گے؟ باب الصلاۃ سے بلائیں گے۔ استقبال اس کا وہاں سے ہو رہا۔ اور جو روزہ رکھنے کا زیادہ مقدار میں روزوں کا جی صاحب اس کے پاس معمول تھا،
نمازیں تو فرض ادا کرتا، لیکن روزوں کی کثرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب الریان روزے کا دروازے کا نام ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث فرمائی فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس میں سے جو آدمی روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقے کا اہتمام کرتا ہے اس کو صدقے کے دروازے سے، جو جہاد کے معاملے میں جی صاحب آئے اس کو جہاد کے دروازے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو 8 دروازوں سے جس کے لیے آواز لگائی جائے اور اس کا استقبال 8 دروازوں سے ہوگا۔ کون پوچھ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے، کیونکہ ایک طرف سے بلا رہے تو دوسری طرف سے نہیں ہے، دوسری طرف سے بلا تو تیسری طرف سے نہیں ہے، کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہوگا جس کو 8 دروازوں سے اعلان ہو رہا ہو فلاں ابن فلاں کہاں ہے، آؤ ہمارے پاس ہے۔ سرکار نے ارشاد فرما ایک آدمی کو یہ اعزاز ملے گا جس کو 8 دروازوں سے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر بلایا جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ تم ہو۔ کس کو فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ دیکھ صاحب کیا بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا، کیونکہ سرکار پر سب کچھ نچھاور کر دیا تھا حضرت ابو بکر نے، پورے گھرانے کو نبی پر فدا کر دیا، پورا مال نبی پر فدا کر دیا، خود اکیلے تنے تنہا رہ کر ساری جی صاحب پونجی اپنی اولاد کی، اپنے گھر بار کی، سب کس پہ فدا کی؟ نبی پر فدا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز صرف کتنے کو ملے گا؟ ایک آدمی کو ملے گا، اور میرا گمان ہے وہ تم ہو جس کو 8 دروازوں سے جی صاحب استقبال ہوگا اور نام لے کر بلایا جائے گا کہ جی صاحب جو ہے فلاں ابن فلاں ان دروازوں سے آ جاؤ۔ داخل ہونے کے واسطے ایک ہی دروازہ کافی ہے، آواز تو سب کی طرف سے لگے گی لیکن آدمی داخل ہوگا ایک ہی دروازے سے، لیکن یہ بلانا آپ کا اعزاز، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بتانے کے لیے ہوگا۔ یہ ایسا شخص ہے جس دروازے سے بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں ہے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں مل صاحب۔ جنت کی تعداد تو کتنی ہے؟ 2، ایک چاندی کی اور ایک سونے کی، اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الصدقہ ہے، کوئی باب الجہاد ہے، جیسے اعمال ہے ویسے اس کو جی صاحب جو ہے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جنتیوں کو جی صاحب کھانے سے استقبال ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کا استقبال کس سے ہوگا؟ کھانے سے ہوگا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ایک یہودی عالم نے سرکار سے سوال کیا تھا، نبی کی نبوت جانچنے کے لیے اس نے تورات کا مطالعہ کر کے نبی کا امتحان لینا چاہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو سب سے پہلے اس کا اعزاز کس سے ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اس کو جو کھانا دیا جائے گا جنتی کو، کوئی بھی جنتی ہو، اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو، آدمی کو کیا دیا جائے گا؟ سب سے پہلے کھانا۔ کتنا بڑا مرحلہ طے کر کے آ رہے ہیں دیکھو۔ نہیں موت کے بعد جی صاحب عالم برزخ میں رہے تب سے کوئی چیز کھائی، پھر حشر کے میدان میں کتنے زمانے تک کھڑے رہے، وہاں کوئی چیز کھائی؟ یہ صاحب پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا مرحلہ آیا، کوئی چیز کھانے پینے کا خیال بھی آیا؟ نہیں آیا۔ زمانے سے جی صاحب یہ لوگ بھوکے پڑے، اس لیے داخل ہوتے ہی ان کا اکرام اور ان کا اعزاز اور ان کا استقبال کس سے ہوگا؟
کھانے سے ہوگا۔ کیا کھلایا جائے گا؟ سرکار سے پوچھا جنتی کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے، قرآن کہتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا من جو کرے گا وہ چیز تم کو دی جائے گی، جو چیز من کرے گا وہ چیز ہی صاحب آپ کو ملے گی۔ لیکن جاتے ہی سب سے پہلے اللہ کی میزبانی ہوگی اور جنتی اللہ کا مہمان بن کے جائے گا۔ اسی لیے اصول لکھا، جب بھی تمہارے گھر میں کوئی مہمان آؤ سب سے پہلے کھانے کی کوئی چیز پیش کرو، کوئی بھی چیز، کھانا پکا ہے تو کھانا، یا پھر کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کھانے کا شغل کرے، کوئی پھل ہے تو پھل دے دو، کوئی غلہ ہے جو عام طور پہ کھایا جاتا وہ دے دو، لیکن آتے ہی اس کے کھانے کا بندوبست کرنا۔ فرمایا حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مچھلی کے جگر کے کباب جنتی کی پہلی غذا ہوگی۔ کیا غذا ہوگی؟ مچھلی پورے غذاؤں میں سب سے زیادہ طاقت اگر کسی کے اندر ہے، گوشت کے اندر غذاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور اگر غذا ہے تو وہ کس میں ہے؟ مچھلی میں۔ مچھلی کے بھی کیا کہنے کہ جی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی سے ایک نبی کی حفاظت کا کام لیا، ایک نبی کی حفاظت کا کام لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مچھلی کے جگر کے کباب سب سے پہلے جنتیوں کے دسترخوان پر سجا کے رکھیں گے۔ آپ اور ہم پکائیں تو اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جائے، جس کو بھوک نہ لگے وہ بھی اپنے اندر کھانے کی چاہت محسوس کرے۔ تصور کیجئے جنت کے اندر جب جنتی کے لیے اللہ کی طرف سے وہ پکوان ہوگا تو اس کی کیا خوشبو ہوگی، اس کی جی صاحب کیا لذت ہوگی جی، اور کیسے اس کے مزے ہوں گے، آدمی یہاں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما مالا عین رأت، جنت میں جو اللہ دیں گے دنیا میں رہتے ہوئے کسی آنکھ نے وہ نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ولا سمعت اذن، کسی کان نے ان کی خوبیاں جو بھی بیان کر دی قرآن نے ذکر کر دیا، اس کے علاوہ اصل خوبیاں کیا ہیں وہ جی سب کوئی دنیا میں ایسا کان نہیں ہے جس کان نے وہ پوری تفصیلات سنی۔ اور فرما کہ یہ تو آگے کی بات ہے، فرما ولا خطر علی قلب بشر، انسان جتنا بھی سوچ سکتا ہے اس کے کسی کے وہم و گمان میں بھی ان نعمتوں کا تصور نہیں آ سکتا۔ اللہ نے وہ نعمتیں کہاں رکھی؟ جنت میں رکھی۔ تو دسترخوان پہ پہلے غذا کیا ملے گی جنتیوں کو؟ مچھلی کے جگر کے کباب ملیں گے۔ جی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی نے جب سوال کیا جنت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دسترخوان پہ جنتیوں کو جو کھلائے گا وہ مچھلی کے جگر کے کباب کھلائے گا۔ پانی کے لیے کیا دیں گے؟ نہر، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل۔ کیا نام ہے جس کا نام؟ سلسبیل، ایک جنت کی ایک نہر ہے۔ فرما اس کا پانی جنتیوں کو پیش کیا جائے گا۔ کتنے زمانے سے پیاسے ہیں، کیسی گرمی سے ہو کے آئے ہیں، سورج سوا نیزے پر تھا، زمین تانبے کی تھی، دوزخ کی دہکاہٹ تھی، اس کی چیخیں اور چنگھاڑیں تھی، اس کے اوپر سے گزر کے آئے ہیں۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر، کیونکہ حوض کوثر پہ جو جام ملے گا وہ جنت میں جانے تک کام دے گا، جنت کے اندر کام نہیں دے گا۔ جنت کے اندر تو الگ پانی ہے ان کے لیے، سرکار جو حوض کوثر سے جام دیں گے امتیوں کو، وہ جو پانی ایک مرتبہ پی لیا جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جانے کے بعد تو وہ الگ ہے۔ یہ نعمت کن کو ملے گی؟ جنتیوں کو، کھانے کے لیے مچھلی کے جگر کے کباب،
اور پینے کے لیے سلسبیل نہر کا پانی، جی صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز کریں گے ان لوگوں کا۔ پھر فرمایا کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ان جنتیوں کو گھیر لیں گے، جن کو قرآن نے کہا غلمان۔ کیا کہا؟ جیسے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو گھر کے چھوٹے بچے مہمان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، گھیر کے جی صاحب امی کے پاس لے کے جاتے، ماموں آ گئے، ماموں آ گئے۔ ماموں ہی زیادہ محبت کرتے تو ماموں کا نام ہے، ورنہ تو چچا بھی اگر ویسی محبت کرتا تو چچا کے اوپر بھی بھتیجے نچھاور ہے۔ یہاں تو سب چچائیں کیا کر رہے ہیں؟ تایا چچا کنے کٹ کر رہے ہیں، اس کی حصے میں سے کئی کو دینا، اس کو حصے میں سے کئی کو دینا۔ چھوٹے بچے جیسے گھر میں آنے والے مہمان کو لپٹ لیتے ہیں، سرکار نے فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے جو غلمان جن کو کہا گیا یہ سب لپٹ لیں گے ان کو، ان کا استقبال کرتے ہوئے لے جائیں گے جنت کے اندر۔ ان کا یہ کھانا، ان کا یہ پانی، جی صاحب اس کے بعد ان کے لیے جی صاحب اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کو درجے ملیں گے۔ فرما حافظ قرآن ہوگا اس سے کہا جائے گا اگر تو حافظ قرآن ہے قرآن پڑھنا شروع کر، یہاں نہیں پڑھ کے ڈھکلا، ڈھکلو خوب ڈھکل رہی ہیں تو بول صاحب کو پیسے دے کے پڑھا دے رہی، بول صاحب ہمارے بابا کا انتقال ہوا، ایک صاحب فون کر کے بولے مول صاحب 30 قرآن پڑھنا۔ کتنے پڑھنا؟ 30 بولنا جتنا آسان ہے، کیونکہ مول صاحب کیا ہے غریب کی جورو جیسی رہتی نا محلے میں، سب کی بھابھی ذرا لہسن چھل کے دیو نا، بھابھی ذرا گھر میں کام ہے چننا دار آؤ نا، بھابھی فلاں جی صاحب کام ہے بچے نہیں ذرا ساتھ دیو نا۔ غریب کو جوری رہے تو پورے گھر محلے کی بھابھی سب کام جیسا کرا لیتے، نہیں ویسا یہ مسجد کا ملا امام یہ ہے ان کے پاس، بول صاحب بابا مر گئے ذرا 30 قرآن پڑھنا دیکھو۔ میں بولا کیا تو بول رہا ہے، ذرا پھر سے بولا کتنے پوچھا؟ 30 قرآن پڑھو مول صاحب، کب تک؟ کل شام تک ہو جاتے کیا؟ ہاں برہمچاری ہے انہیں، امام کیا ہے؟ برہمچاری سمجھتے؟ کیا سمجھتے کیا نہیں؟ برہمچاری ہے، تسبیح لے کے بیٹھ کے آنا، اس کو جورو ہے نا بچے ہے، اس کو کہا کہ سمسار کیا ہے؟ انہیں خالی قرآن لے کر بیٹھیا بخشنے کے واسطے، بس کتاب کھول لیا، انہوں فون کر رہے 30 لے کے گتا لے کے گتے دار کے ساتھ پڑھ لیتے بیٹھیا، 1 2 3 4 انہوں فون کرے ان کے قرآن پڑھ لیتے بیٹھا۔ ان لوگ سمجھ رہے قرآن ایسی پڑھنے کی چیز ہے شاید شام تک۔ اور یہ دلندر کا حال یہ ہے، وہ رمضان سے یہ رمضان گزر گیا ایک پارا نہیں پڑا۔ اب یہ اتنے بیٹھے ہوئے نا سب سرکار کے غلام عاشقان رسول، نبی کی محبت میں نعرے لگا کے جگر پھٹ رہا، مر گئے یا رسول اللہ۔ ذرا پوچھو ان لوگوں سے گزشتہ رمضان سے اب تک کتوں کی ایک قرآن مکمل، ذرا ہاتھ اٹھاؤ ایک قرآن دیکھو۔ اتنے 500 لوگوں میں سے 4 آدمی ہیں جن کی ایک قرآن دور مکمل ہوا، بقیہ کہاں چلے گئے؟ ورجنل مسلمانہ نہیں ہے، نبی کے غلامہ نہیں ہے، کائی کو ختم نہیں ہوئی۔ جبکہ سال میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کرنا قرآن کا حق ہے، نعرے لگانا حق سمجھا، قرآن کو کون پڑھنا ہے؟ ہم سے تو وہ غیر اچھے ہیں، صبح اٹھ کے 10 منٹ پوجا کر لیتے وہ لوگ، اور ہمارا حال یہ ہے جو قرآن ہمارے پڑھنے کے لیے اترا، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما قرآن پڑھ اقرأوا القرآن، یہاں تو ٹرخا ہے لیکن وہاں تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ وہاں اعزاز دیکھو، سرکار نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ میاں پڑھ، اب تیرے جردے بلند، پڑھتے جا پڑھتے جا پڑھتے جا۔ پوری قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، کون سی منزل ملنے والی اس کو ہے؟ بولو نا بابا۔ فرسٹ فلور پر ہے تو مجھ پہ تاؤ دے رہا، ہم لوگ ہاں اوپر رہتی، گراؤنڈ فلور میں رہنے والے نہیں ہوتے، سیکنڈ فلور میں رہتے ہیں۔ بنجارہ ہلز پر 2 منزلہ بلڈنگ ہے ہمارے دادا کی، بول کو مجھے پھرا رہا، اور وہاں کیا مل رہا؟ 6000۔ سوچے پورے امریکہ میں سب سے بڑا تھا وہ کتنے 100 منزلہ بلڈنگ تھی، کتنی تھی وہ گری 100 ہاں 85۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے کتنے تھے منزلہ؟
110 تھے، 110 پر برس رہے پوری دنیا والے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت حافظ قرآن کو جو دیں گے 6000، تصور کر سکتے؟ اس کے اوپر 600، اس کے اوپر 66، ٹوپی 10 مرتبہ گری میں تو نہیں دیکھ سکتا انہیں، دیکھ سکتا؟ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا۔ اب یہاں بولے ہو بچے کو حافظ بنانا چاہیے، ایک بچہ انجینئر بن گیا، ایک جنا ڈاکٹر پڑھ رہا، ایک جنا مستری کر رہا، ایک جنا فلاں کر رہا، ایک بچہ آخرت کے واسطے قرآن بھی مول صاحب کرائیں گے، عمر بہت بڑھ کو ہے، وہ بچہ دوسرا پڑھتا ہوں بولتا ہے، بیکار سمجھ رہے ہیں۔ MBBS 4 ہاتھوں سے لوٹتا مول صاحب، ہاں 10 ہاتھوں پھوڑے سے کھینچتا پیسے، بڑا دنیا ہی دیکھ رہا، خالی آخرت دیکھ وہاں تو پھوڑے کیا یہ صاحب لفٹ لگا بھی تو نہیں پہنچ سکتا دنیا کی لفٹ، لیکن اللہ فرما رہے قرآن پڑھ، قرآن بچے کو حافظ بنانا۔ سرکار نے فرمایا جس کے سینے پر، جس کے سینے میں پوری قرآن محفوظ ہو گئی، یہ تو حافظ قرآن کی بات رہی، ناظرہ کے تعلق سے سرکار فرمایا جس کا بچہ قرآن ناظرہ دیکھ کے پڑھا، دیکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سبب بننے کی وجہ سے یہ صاحب اگلے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیں، خالی ناظرہ پڑھنے پہ۔ اور حافظ قرآن بنا دیا، فرمایا یہ ایک بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن بنانے کی برکت یہ ہوگی، اس کے خاندان سے ایسے 10 لوگ جو اپنے پاپ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے مستحق بن گئے تھے، اس ایک بچے کی شفاعت اور سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جنت کے فیصلے فرما دے گا، دوزخ سے یہ آڑ بنے گا۔ ایک بچہ اپنے خاندان میں نہیں ہو سکتا، کسی بچے کے پیسے بن کے اس کو حافظ قرآن بنا لے، خود نہیں پڑھ سکتا تو تیرے لیے ذخیر آخرت یہ ہے۔ 24,000 روپے کی کلر ٹی وی خرید سکتا اور تیرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے تو کیا جی صاحب 20,000 روپے جی صاحب کسی بچے پہ خرچ کر کے اس کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ سب تیرے دوزخ بھڑکے گی، دوزخ، یہ 24,000 کی ٹی وی سے تیرے دوزخ کی آگ بھڑکے گی، اور تیرے یہ 20,000 روپے سے جی صاحب تیری جنت سنورے گی۔ کہاں اشتیاق ہے؟ سرکار نے ارشاد فرما حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری قرآن ختم تیری منزل وہ، تیری منزل وہ۔ جنت کے اندر بھی درجے ہیں اعمال کی بنیاد پر۔ ہاں سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی 4 کام کرے گا اس کو جنت کے درجوں اوپر اوپر ملے گا، نچلے کی جنت نہیں اوپر کی جنت ملے گی، اس کو بولتے ہیں غرفے، بالا خانے۔ اور اس غرفوں کا حال یہ ہوگا کہ جی صاحب اندر کی چیز باہر اور باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ جیسے آج کل کانچ کے دروازے لگاتے ہیں نا آفس، اس میں جی صاحب آپ دیکھیں ہوں گے کانچ کے دیوار جی صاحب لگا دیتے ہیں تو اندر کون بیٹھ کے ہے وہ بھی سمجھ میں آتا، باہر والا اندر کا دیکھ سکتا، اندر والا باہر کا دیکھ سکتا۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نفیس جنت کے جی صاحب دیواریں بنائی ہیں، اور وہ بالا خانے اوپر کے منزلیں ملیں گی۔ ایک تو قرآن پڑھنے والے کے لیے تو ہے ہی ہے، انبیاء، صلحاء، شہداء ان کے مقام و مرتبے تو ہے ہی ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جی صاحب جو ہے جنت عام لوگ جو حافظ قرآن نہیں بن سکے، لیکن یہ 4 کام میں سے یہ صاحب جس نے بھی، جو ایمان والا بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے بھی جنت کے اوپر کے درجے ملیں گے۔ کیا فرمایا؟ پہلی چیز ارشاد فرمائی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اونچے درجوں پر میرا مقام ہو، کہاں ہو؟ اونچے مقام پر، جنت کے اونچے درجوں میں میرا مقام ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی تم اس کے مستحق بن سکتے ہو جبکہ تمہارے اندر یہ صفت ہو الانل کلام، نرم گفتگو کرنا۔ گفتگو کیسی کرنا؟ نرم کرنا،
حسیلی گفتگو، چڑچڑے پن کی گفتگو، جیسا اندر کی بھڑاس نکالنے والی گفتگو، فرما کہ یہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ نرم گفتار اللہ کو پسند ہے۔ کون سی عادت ہے؟ بولو نا بابا، نہیں بولے، صرف 4 بول رہے ہیں، بقیہ سب خاموش ہیں۔ کون سی ادا اللہ کو پسند ہے؟ نرم گفتار اللہ کو پسند ہے، نرمی سے گفتگو کرنا۔ یہ نرمی سے گفتگو کرے گا کہاں پہنچے گا؟ جنت کے بالا خانے اس کو ملیں گے، اوپر کے۔ اب ذرا ٹٹول کے دیکھو کہ ہم بھی اپنی زندگی میں نرم گفتگو کر رہے ہیں کیا؟ انہوں کئی کو بیوی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہاں گئی ری؟ کیا بول رہے؟ نرم گفتگو ہے یہ کیا جی؟ نرم گفتگو ہے۔ کھانے پینے میں، پکانے میں ذرا اونچ نیچ ہو گئی، پورے 7 خاندانوں کو جڑ سے گن رہے ہیں۔ تیرا خاندانی جیسا ہے، دلندر خاندان، کر لیے سو پاپ ہے، تیرے کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ سب میرا مخدر ہی جیسا تھا۔ نرم گفتگو کس کے ساتھ کر رہا ہے یہ؟ جس کے ہاتھ کی روٹی کھا رہا اس کے ساتھ یہ گفتگو ہے۔ نرم گفتگو کیسا ملے گی جنت اوپر کی؟ خالی تصویر لے کے بعد جنت 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 اس سے ملے گی؟ سرکار نے فرمایا جنت کے بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہیں جو طیش میں نہ آئے، جو یہ سب کلام کرے، بات کرے تو کیسا کرے؟ نرم گفتگو کرنا۔ سامنے والا غصے میں لایا بھی، سامنے والا اگر کوئی ایسی گفتگو کرے جس سے آدمی بے قابو ہو گیا، فرمایا ابھی بھی تم طیش میں مت آؤ، ابھی بھی نرم گفتگو کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایسی محنت کی صاحب، قرآن اور حدیث کو ایسا سمجھ کے اس کا مسکہ نکال کے امت کے سامنے رکھا، یہ سب امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہم اور آپ دونوں بیٹھ کے جی صاحب اگر قرآن و حدیث کو سمجھنے بیٹھ جاتے اور اس سے مسائل کو مستنبط کرنے بیٹھ جاتا، ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا، جتنا بڑا کام کیا ان کے حاسدین بھی ویسے ہی تھے۔ ایک صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کہ تقریر کر رہے تھے، آپ کو بھڑکانا چاہا، غصے میں لانا، تو بھری محفل میں ایک صاحب کھڑے ہو کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ کی امی جان بیوہ ہو گئی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو اما جان کیا بنی؟ بیوہ ہو گئی۔ میں تمہاری امی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات محفل میں بولنے کی ہے کیا بھائی؟ یہ بات محفل میں بولنے کی ہے۔ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جی صاحب آپ کو قلبی تکلیف پہنچانا، جوش میں لانا۔ ان کی جگہ ہم رہتے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ میری اماں کے تعلق سے کیسا سوچا ہے، کیسا بولتے نہیں بولتے، یہ آدمی کو طیش میں لانے والی بات ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایسا جواب دیا، حدیث پہ عمل اس کو بولتے ہیں۔ نعرے لگانے کا نام حدیث پہ عمل نہیں ہے، حدیث پہ عمل دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے تھی، انہوں نے فرمایا کہ میاں میری والدہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اور نکاح کے لیے اصول یہ ہے شریعت میں کہ جب بچی عاقلہ ہو، عقل مند ہو اور بالغہ ہو تو اس کی اجازت بھی لینا۔ تو میں ان سے پوچھوں گا اگر وہ راضی ہے تو پھر میرے کو کیا؟ جو مسئلے میں خون خرابہ ہو سکتا تھا، جس سوال پر آدمی بے قابو ہو سکتا تھا، جس سوال پر آدمی طیش میں آ کر کچھ بھی بول سکتا تھا، اس مسئلے کو اتنے آسانی کے ساتھ نمٹا دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جی صاحب حضرت نے کیا جواب دیا۔ یہ نرم کلامی ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، دکان کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے خریدنے والا 1 سے 2 مرتبہ کچھ پوچھا، ارے لینا ہے تو لینے، چلے جا بازو، زیادہ صبح صبح بگمگ مت کر۔ نرم کلامی ہے۔ اس واسطے سے ہماری تجارتیں پوری ٹھپ،
بات ہو کہاں گئی؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے اور مسلمان کون سی تعلیم کو فالو کر رہا ہے؟ اور ہم بولے کہ صاحب غیروں میں اسلام کی دعوت کیسے ہوگی؟ تیری دکان پہ جب غیر آ رہا ہے تو تیرے بات کرنے کا سلیقہ کیا؟ اور وہی غیروں کے پاس جا کے دیکھ، بیٹھو صاحب بیٹھو، ابھی اندر سے سامان نکال رہا، سیمنٹ کی دکان کو گیا کیلے لانے کے واسطے، اندر تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹھو صاحب ابھی اندر سے لے کے آتا، اور کسی مسلمان کی دکان پہ بیٹھو بولنا تو دور کی بات ہے، ٹھہرو نا جی کہیں کو گڑبڑ کر رہی، لائے تک تمہیں کو صبر نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ، یہ مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم، دونوں میں آپ موازنہ کر کے دیکھیے کتنا فرق ہے۔ نبی فرما رہے نرم کلام، الان الکلام، بات نرم کر، اس کی مٹھاس سے لوگوں کے دل کو جی صاحب تو کیچ کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے جی صاحب جو ہے سو عدو کو تو جی صاحب اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ سرکار فرما رہے نرم گفتگو کر۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے، حضرت کے تعلق سے لوگوں کے ذہن الگ الگ، حالانکہ اللہ نے ایسا کام لیا، اللہ اکبر، آج کے علماء ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ان کے جیسا کام کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن، اردو میں ہے، وہ اردو پڑھنے والا حل نہیں کر سکتا، اردو پنڈت کو خالی پنڈت بولتے سمجھ، ایم اے کیا ہوا، اردو کے اندر ایم اے کیا ہوا اردو پنڈت بولتے شاید اس کو، تو اس کو بھی اگر وہ بیان القرآن لا کے جو حل نہیں کر سکتا، اردو میں ایسی قرآن تفسیر لکھی حضرت نے، اللہ نے ان سے کام لیا۔ حضرت ایک جگہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب نے چٹھی بھیجی، اس میں 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اشرف علی تو کافر ہے، کیا لکھا؟ تو کافر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کو تیش آنا ہے نہیں، چٹھی لکھی کہ تو کافر ہے، اور دوسرا زبان سوال کے بات کر، چٹھی لکھ کے بھیجی۔ جب حضرت تقریر کریں چٹھی پہنچی، حضرت نے دیکھ کے جی صاحب فرمایا کہ صاحب نے چٹھی بھیجی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی صاحب میں کافر ہوں۔ تو کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ کافر ہے تو میں تو الحمدللہ ایمان والا ہوں، لیکن میں پھر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ سب کے سامنے آپ گواہ رہنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ارے کتنی نرمی کے ساتھ وہ مسئلہ جس پر خون خرابہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جہاں مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کی محبت اور ان کی عقیدت کرنے والے لوگ بھی تو ہیں۔ یہاں ہمارے کافر بول رہا دیکھ لو اس کو، بولے تو کتنی جھڑتی ہوتی اس کی، ہوتی نہیں ہوتی، تکا بٹی ایک ہوتی، لیکن حضرت نے یہ نہیں کیا، کیا کہا کہ میاں میرے کو تم کافر کر لو، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسئلہ ہی ختم ہو۔ فرمایا ہوش میں بات کرو، سنبھل کے بات کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنبھل کے کیوں بات کروں؟ نہ میں چندہ کرنے آیا، نہ میں کسی کا قرض دار ہوں، جو قرآن و حدیث کی بات ہوگی کھری بولیں گے، بس ختم، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حق بات پہنچانے میں ڈرنا کیسا؟ خاموش۔ نرم کلامی اس کا نام۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، سرکار نے ارشاد فرمایا جنت کے بالا خانے چاہتے ہو، جنت میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے دعوے نہیں، اس کے لیے تمہارا یہ عمل ہونا، الان الکلام، کیا کرنا؟ نرم گفتگو اپنی عادت بناؤ، لوگوں سے جی صاحب چڑچڑے پن سے بات مت کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وقصد، درمیانی جی صاحب انداز ہونا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا، چڑچڑے پن سے بات کرنا، تیش میں جی صاحب آدمی بے قابو ہو جانا، یہ تو گدھوں کی آواز ہے اور اللہ کو یہ آواز پسند ہی نہیں۔ آج ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں، ساس جو بہو کے ساتھ بات کر رہی ہے، آپ بولیے کیا اس میں نرمی ہے؟ کہاں ہے نرمی؟ اگر نرمی ہوتی اور بہو ساتھ سے مخاطب ہے، ہونگا اماں تو 3 لاری سامان لائی ہوں گی، 100 تولے سونا لالی ہوں گی، 2 لاری کپڑے لالی ہوں گی، وہ تیرا سامان ایک طرف،
یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ تیرا ایک طرف ہے. آج ہم نے, مجھے کہنے دیجئے یہ بات, آج ہم نے اپنی اولاد کو سامان دے کر ان کا جی صاحب ذہن اتنا اونچا کیا, رشتوں کا تقدس بھی سامان کے نیچے پامال ہو گیا. ان کو اپنے سامان پہ تو ناز ہے لیکن سامنے جو رشتہ ہے اس رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہے. ہم نے کیا یہ کام, غیروں نے نہیں کیا یہ کام. تم نے سامان دے کر اس کا مزاج ایسا اونچا کیا کہ سب سامنے بڑے چھوٹے نظر نہیں آ رہے اس کو. سسرا باپ داخل ہے, ساس ماں داخل ہے, بڑی ننند بڑی بہن داخل ہے, ان کے ساتھ یہ کڑوا لہجہ, ان کے ساتھ یہ کڑوی بات, یہ کیسے گوارا ہے؟ جنی ہوئی ماں کو اور جنے ہوئے باپ کو جب جی صاحب پلٹا کے ایسا جواب نہیں دے سکتے تو پھر یا ساس اور سسرے کو ایسی گفتگو کیسی؟ اور پھر تماشا یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ساس کے ساتھ رویہ صحیح نہیں, صاحب اور سسرے کے ساتھ رویہ صحیح نہیں, جب اپنے ذمہ دار ماں باپ کے سامنے بات آتی ہے, بجائے اس کے کہ اپنی بچی کی تربیت کرنے کے, ان کو بچی کو سمجھانے کے خبردار جو آئندہ سے جی صاحب تم نے ساس کو ایسا کڑوا لہجہ بتایا, الٹا بچی کی تائید کر رہی. اچھا کری, اچھا بولی, ہمیں کیا بیکیسو ہے, کیا پھگٹنے گئی, ننگے کرنے گئی ہے, جی سوب لے کو گئی, کیا ان کا تانا دینے کا, ان کا ترہ کیا ہو, ایسا بولتی میری بچی کو, الٹا کس کا سر دے رہے بچی. آپ بولیے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے میں کسی غیر کا ہاتھ ہے یا خود ہم کر رہے ہیں؟ گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا آپ بولیے؟ زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ گھر جو جنت کا نمونہ بننے والے تھے دوزخ کا نمونہ پیش کر رہا ہے. ہمارا فرض صرف لاریاں بھر کے سامان دے دینا نہیں ہے, ہمارا فرض یہ ہے رشتوں کا تقدس بتانا بھی ماں باپ کا فرض ہے. اگر بچی نادانی کی وجہ سے ساس کو, سسرے کو یا گھر کی جی صاحب جو ہے نندوں کے ساتھ اگر کڑوا لہجہ اختیار کرتی ہے تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ ان رشتوں کا تقدس بتائے اور کہے کہ ان کو بولنا میرے کو بولنا بیٹا دونوں برابر ہے. وہ حدیث سامنے رکھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے. کیا فرما؟ ہم نے حدیث پڑھی کہاں؟ حدیث کے نعرے تو خوب لگائے, حدیث پڑھی نہیں, نہ حدیث پڑھی تو سمجھا بھی نہیں. سرکار نے فرما بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. حدیث میں باپ کا لفظ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کون بدبخت ہے جو اپنے باپ کو کون گالی دیتا؟ کیا بات ارشاد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اپنے باپ کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا, سامنے والے کے باپ کو گالی دے گا, انہیں تیرے بابا کو گالی دیں گا. تو کیا ہوا؟ تو براہ راست کس کو گالی کھلایا؟ اپنے باپ کو گالی. کیا فرما سر بدترین بدبخت ہے یہ آدمی جو اپنے باپ کو گالی دے. اس کو گالی دینا وہ پلٹا کے بولے گا. ہم ساس کے ساتھ یہ کڑوا رویہ, یہ لہجہ اختیار کریں گے, ننن کے ساتھ یا سسرے کے ساتھ اگر ہم کڑوا جی صاحب لہجہ اختیار کریں گے, وہ پلٹا کے ہمارے کو بولیں گے تو کس کے باپ کو لگی یہ بات کس کو لگی؟ اپنے ماں کو ہم ہو کر اپنی ماں کو ہم خود جی صاحب یہ کڑوے کسیلے سنانے والے ہو گئے, ہم خود ذریعہ بنے. سرکار فرما بڑے بدبخت ہیں, بد نصیب ہیں. الان الکلام, بات سمجھ میں آ گئی؟ سرکار فرما رہے ہیں ان کے لیے ہے جنت کے بڑے درجے, جنت کے بالا خانے ہونا. تو پہلے اپنے اندر کیا پیدا کرو؟ نرم گفتگو کی عادت پیدا کرو, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, گراہک کے ساتھ, جی صاحب ساتھ میں کام کرنے والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, جی اسی طریقے سے آپ کے جو ہے جی صاحب ملنے جھلنے والوں کے ساتھ. تربیت کے لیے ڈانٹنا ڈپٹنا وہ الگ مسئلہ ہے, تربیت کا میدان الگ ہے. استاد شاگرد کو ڈانٹے گا, مالک جی صاحب نوکر کو ڈانٹے گا, جی صاحب حاکم ماتحت کو ڈانٹے گا. تربیت کی نقطۂ نگاہ سے ڈانٹنا وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ آدمی نرم گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کو نرم ہو گیا تو وہ لوگ غالب ہو جاتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے.
ہر ایک کے حدود الگ الگ ہیں شریعت میں. پہلی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعم الطعام. ذرا غور سے سنو بھائی، میں تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں. دوسری عادت ہے کھانا کھلانا. کیا کرنا؟ کھانا کھلانا. اپنے بچوں کو بھی کھلانا اس میں داخل ہے. آدمی جو بھی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، محنت کی کمائی یہ ضائع اور رائے گا نہیں جاتا. آدمی کیا سمجھتا؟ کسی غریب کو 10 روپے دیا تو وہ اللہ کے راستے میں گیا سمجھتا. نہیں، اپنی اولاد کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتا ہے ہر پیسے پر صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہاں، یہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا خالی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، سمجھ کے کر رہے ہیں ہم. ورنہ کون اپنی محنت کی کمائی کہیں کو خرچ کرتا؟ اللہ کا حکم وَبِمَا أَنفَقُوا. مردوں کو اونچا مقام اللہ نے کیوں دیا؟ یہ لوگ اپنی محنت کی کمائی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یہ ہم اللہ کا حکم سمجھ کے جی صاحب خرچ کرتے ہیں. اطعم الطعام، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ. مہمان آ جائیں مہمان کو بھی کھلاؤ. پیشانی پہ بل نہیں آنا. دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کر کے بتا رہے؟ مہمان نوازی کر کے بتا رہے ہیں. اور حدیث میں سرکار فرما تخلقوا باخلاق اللہ. تم اپنے اندر اللہ کی عادتیں پیدا کرو، اللہ کی صفات پیدا کرو. اللہ کی صفت ہے مہمان نوازی کرنا، تو تم بھی اپنے اندر وہ صفت پیدا کرو. کوئی بھی تمہارے پاس آ جائے تم ان کو جھڑکو نہیں. شادی میں اگر کوئی ایک آدھ بن دعوتی آ گیا تو اس کو اٹھانا نہیں. خود مت کھاؤ، یہ نیت کر لو میرے حصے کا کھانا ہی نہیں کھانا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جی صاحب اگرچہ کہ کوئی مالدار رئیس خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے دسترخوان پہ ہر روز 40 افراد جی صاحب کھانا کھاتے. اور اکثر وہ دیہات کے لوگ رہتے تھے جو کچہری پہ کسی کام کے لیے آ گئے، پولیس اسٹیشن کسی مقدمے میں آ گئے، ان کو معلوم تھا وہاں دسترخوان رہتا، بغیر جی صاحب اس کے کھانا ملتا، آگے شریک ہو جاتے. اور کبھی کبھی جی صاحب کام کرنے والے ان کو جھڑکی دے کے نکال دیتے، حضرت کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ اس کو منا کے پھر دسترخوان پہ نہیں لاتے کھانا نہیں کھاتا. کس کے مقدر کا انہیں کھائے گا. لیکن ہم جی صاحب یہ ظرف ہمارا ہونا، ہم مہمانوں کو بھی کھلائیں، اپنے جی صاحب جو ہے اہل و عیال کو بھی کھلائیں. حدیث میں کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھلایا. خاص موقعوں پہ کھلانا ہی کمال نہیں ہے. مول صاحب ولیمہ ہے آ جاؤ، مول صاحب ہم بلائے تھے تم نہیں آئے نا. یہ خاص موقع نہیں، عام حالتوں میں بھی کھلانا. سرکار حضرت عائشہ کے پاس آئے، چولہے پہ سالن پک رہا تھا. سرکار نے پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا ہدیے میں گوشت آیا، میں شوربہ پکا رہی ہوں. سرکار پھر اچھا ہدیے میں گوشت آیا. ایک کٹورا پر پانی لیا، ہنڈی کا ڈھکن اٹھا اس کے اندر ڈال دیا. حضرت عائشہ فرمایا کہہ رہے تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے شوربہ پانی ڈال دیا، پکنے کے بعد میرا کٹورا میرے کو واپس کر دینا. جب سالن پک کے تیار ہو گیا کہا عائشہ لاؤ ہمارا کٹورا ہمارے کو دے دو. کٹورا پر شوربہ لیا، باندی کو بلا کر لے جاؤ فلاں غریب کے گھر کو دے کے آؤ. آپ بولو کون سا ولیمہ تھا یہاں؟ ہم کیا سمجھ رہے کھانا کھلاؤ؟ بولے تو چھلے کے کھانے، چھٹیاں کے کھانے، برسیاں کے کھانے، جی صاحب جو ہے زیارت کے کھانے. یہ رہے تو آنا مل صاحب آنا، تم نہیں آئے تو کیسا؟ یا کون سی برسی تھی یا کون سے چھلے چھٹیاں کے جی صاحب کھانے کھلائے؟ عام حالتوں میں اپنے جیسا پکوان میں سے خیال کرنا، یہ ہے کھانا کھلانے کا مطلب. اتارے کے کھانے کھلانا نہیں ہے، وہ تو غریبوں کا، خالص غریبوں کا حق ہے. وہ ایصال ثواب کی نیت سے جو کھانے کھلائے جاتے خالص جیسا غریبوں کا حق ہے. یہ کار مینٹیننس کرنے والے، گاڑی مینٹیننس کرنے والوں کا حق نہیں ہے. یہ ایصال ثواب کا کھانا وہ غریبوں کا حق ہے. یہ عام حالتوں میں کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں. تو دوسری جو صفت کیا فرمائی؟ کھانا کھلاؤ. تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی صاحب جو ہے وَصَلُّوا بِالنِّيَامِ، اس حالت میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں. اس حالت میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ محدثین نے لکھا عشاء کی نماز، فجر کی نماز.
عشاء کی نماز میں آدمی تھکا ہارا سویا، اور فرمایا کہ جی صاحب فجر میں تو اب رات میں سوتے 2:30 بجے، جلدی سونا تو 2 بجے، ذرا دیر سے سونا بولے تو 2:30 بجے، 2 بجے جلدی، 2:30 بجے دیر سے۔ اب آپ بولیے کب اٹھیں گے؟ صبح میں 10 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں۔ ایک بچی ہمارے پاس پڑھنے آ رہی ہے، میں عبرت کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ دسترخوان اٹھانے کی دعا یاد کرو۔ کہنے لگی دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ کائے کو پڑھنا، کب پڑھنا؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی دسترخوان بچھاتے نہیں، دسترخوان کب بچھاتے؟ پھر کھانا کیسے کھاتے؟ وہ پکا کے رکھ دیتے، ہم لوگ 9:30 کو اٹھتے، جس کا انہوں ڈال لیتے، کھاتے چلاتے۔ آج تک انٹر ہو گیا، آج تک ان کے گھر میں دسترخوان بچھانا نہیں معلوم۔ ورجنل مسلمان کی بات بول رہا ہوں میں، کدو نہ نو مسلمہ سمجھیں گے۔ ہاں، ان اسی ایریا کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں باہر کی نہیں، پڑھنے آ رہی اللہ کی بندی۔ اب دسترخوان بچھانا نہیں معلوم، وہ ایسے کھانا کیا روزانہ ایسے کھانا، اب تک تو نہیں کھائے۔ کیسے ہوش میں ہیں ہم لوگ، اندازہ لگائیے۔ انٹر پڑھانا تو فرض سمجھا، اصلی تعلیم دینا تو فرض سمجھا، گھر میں دسترخوان کا نظام نہیں ہے گھر۔ تو فرما فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز میں اس میں داخل ہے۔ فرما کہ جب لوگ سو رہے ہو تم نماز کا اہتمام کرو، کیا ملے گا؟ ارے بولو نا بابا، جنت کے بالا خانے ملیں گے، جنت کے بالا خانے ملیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، جو بھی ملا اس کو کیا کرو؟ سلام پھیلاؤ۔ ہم سلام کا کرتے اپنا دکھا تو سلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ اور ذرہ کچھ ہو گیا گھور کے دیکھیں گے، انہیں نے کرا بیٹا میں کیا سلام کرنے کا؟ وہ رک کے نہیں ملتے، ہم جھک کے نہیں ملتے، کچھ وہ بھی سمجھتے ہیں، کچھ ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اسی کشمکش میں رشتہ ٹوٹ گیا چاہ کا، بس ختم ہو گئی محبت کا۔ ان کاموں پر سرکار نے کیا ارشاد فرما، کیا ملے گا؟ جنت کے بالا خانے ملیں گے۔ اس کے بعد آخری بات سنو، جنت میں سب نعمتیں ملنے کے بعد، اونچے درجے بھی ملنے کے بعد، 2 بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو عطا فرمائیں گی، جس کی آیتیں میں نے پڑھی۔ ایک پہلی نعمت ہے للذین احسن الحسنى وزیادہ، اللہ سب کو نصیب کرے، سب کو نصیب کرے، سب کو نصیب کرے، آمین تو کہو، اللہ سب کو نصیب کرے۔ فرمایا پہلی نعمت ہے اللہ کا دیدار، پہلی نعمت ہے، دل میں ہے نہیں ہے، کیسا بھی گھسا پٹا ایمان والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جیسا اپنے محبوب کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کو کون دیکھنا نہیں چاہتا؟ یہ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ سب جنتیوں کو بلا کے کہیں گے بھائی آج ہم آپ کو ایک خصوصی انعام دینا چاہتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، جنتی بولیں گے اللہ آپ نے کیا احسان نہیں کیا، ہمارے چہروں کو تر و تازہ کیا، غسل کر کے بھول گئے، تر و تازہ کیا، یہ صاحب جنت کے بالا خانے عطا فرمائے، یہ حور و غلمان عطا فرمائے، یہ سب کو دیا، اور کیا چاہیے؟ سب مل گیا، اور کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب ہمارا دیدار کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائیں گے، یہ صاحب اس کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ ہم نے وہ آنکھیں کہاں رکھی جن آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں؟ ہم نے آنکھوں کو اس قابل کہاں رکھا کہ ان آنکھوں سے آدمی دیدار کر سکے؟ اللہ کے بندو، ایک دن مر کے اللہ کے دربار میں جانا ہے، جیسے تیسے بھی اگر جنت میں پہنچ گئے تو کم سے کم آنکھوں کو اس لائق تو بنا کے رکھو کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں۔ آدمی امتحان میں پاس ہونے کی تمنا کرتا ہے تو محنت بھی کرتا ہے، بازار سے کوئی چیز لانا ہے تو کچھ خرچ بھی کرتا ہے، کچھ تعب اور کچھ تھکن برداشت کرتا ہے، تب جا کے وہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ کے دیدار اور اللہ کے صاحب کریم چہرے کا دیدار کون کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے آنکھوں کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔ یہ جنت کی 2 بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، اس کے بعد جس کو قرآن نے سب سے بڑی، اس سے بھی بڑی نعمت، قرآن کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جنتیوں کو جمع کر کے اس کے بعد کہیں گے آج ہم اب تک جتنی نعمتیں ملیں گی
اللہ کے دیدار سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ فرما جتنی نعمتیں ملے گی اس سے بھی بڑی نعمت ہم تم کو دینے والے ہیں۔ جنت کے گئے اللہ اور کیا ہے؟ جنت مل گئی، درجے مل گئے، دیدار ہو گیا، تیرا کلام سن لیا، سورہ رحمان اللہ سے سنیں گے، اللہ اکبر، سورہ رحمان اللہ سے سنیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی ہماری ہے وہ تم کو اس وقت میں دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اے میرے بندو ورضوان من اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اسی لیے نماز میں اللہ اکبر کہتے، وہ نہیں نظام بادشاہ سے پہلے جو گزرا اکبر انہیں نہیں ہوتا، ہم تو وہی سمجھ رہے ہیں اب تک۔ اکبر سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت وہ ہے۔ اللہ اعلان کریں گے کہ اے بندو آج سے میں تم سے سب سے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ اللہ کے زبان سے جی صاحب یہ اعلان سنیں گے، فرشتے ایسے جو ہے جنتی ایسے جھومیں گے، سب نعمتیں اس نعمت کے سامنے جی صاحب ہیج نظر آئیں گی۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ یہ جنت میں جی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون جائیں گے؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ جنت ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، اس کے لیے جنتیں ہوں گی۔ جی صاحب ایمان ہونا اور اعمال ہونا، ایمان بچا کے لے جانا۔ آج شادی کی بنیاد پر ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ ایمان ختم ہو رہا ہے تو پھر ہمارے پاس رہا کیا؟ اللہ کے بندو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرو، ان کو بتاؤ شادی ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے لے جانے والی سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے وہ ایمان ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت پر قائم و دائم رکھے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست سے ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمانا، بے ایمانی کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ آخرت میں تیری جنت عطا فرما، مولا تیری رضا کا اعلان سننے والوں میں اے اللہ ہمارا بھی شمار فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرا کریم چہرہ دیکھنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرما دیجیے مولا۔ اے اللہ تیرے ذات سے اے اللہ سورہ رحمان سننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے جنت میں داخلے کے لیے جن چیزوں کی شرط بتائی ہے اے اللہ وہ کام کرنے کی ہم سب کو حوصلہ اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پچھلی زندگی پر ہم سچی توبہ کرتے ہیں مولا، اگلی زندگی اے اللہ صحیح طور پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ تیری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا مولا۔ اے اللہ نیک اعمال پر جمنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ اے اللہ آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا نیک نیتی سے کہا گیا اے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے مولا، سننے والے بھی محتاج ہے مولا، سب تیرے در کے بھکاری اور گداگر ہیں مولا۔ ہماری جھولیوں کو اپنے فضل سے اللہ بھر دیجئے مولا، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، گناہوں کی دلدل سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اپنی محبت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔